السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کافی زیادہ وائرل جا رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ اپنے بچوں کے نام کو اسلحے کے نام کے ساتھ شریک کر کے رکھا جائے۔ اس پوسٹ میں بم، سیٹلائٹ یا کوئی بھی محب وطن نام کے رکھنے کے بارے میں کہا ہے۔ اس خبر کے بارے میں بہت سارے پاکستانیوں نے شمالی کوریا کی حکومت کا مذاق اڑایا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں دوستو تو انسان کے نام کا اس کے کردار پر کافی اثر ہوتا ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں تو ان سے عوام کے اندر ٹیکنالوجی، جنگ اور حب الوطنی سے لگاؤ پیدا ہوگا، اور اگر دیکھا جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے بھی اس طرح ایک اضافی نام یا القاب ہوا کرتے تھے، جیسے خالد ابن ولید کا لقب سیف اللہ، یا باقی صحابہ جیسے ابو درداء، ابو ہریرہ، ابو دجانہ، ابو بکر الصدیق، عمر فاروق الخطاب، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے۔ دوستو، آج اگر مسلم امت کا حال دیکھیں تو دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پر زیادہ تر ظلم ہی ہو رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میڈیا دکھاتا نہیں ہے، لیکن شام، عراق، فلسطین، چائنا کے علاوہ دنیا بھر میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ہم مسلمان اگر آپ غور کریں دوستو تو صرف فیفا ورلڈ کپ یا کسی اور ایونٹ میں ناچ کر فلسطین کا جھنڈا لہرانے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بس اب یہی ہماری پوری طاقت رہ گئی ہے کہ کہیں پر احتجاج کرے یا پھر جھنڈا یا بینر وغیرہ اٹھائے، ورنہ اگر تاریخ دیکھیں تو مسلمانوں کو جب اللہ نے عزت دی تھی صحابہ اور تابعین کے دور میں، تو اس کے پیچھے ان کی بہت ساری قربانیاں بھی تھی، اور اگر ہم دوبارہ اس جیسا گولڈن پیریڈ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ویسے قربانیاں بھی دینا ہوگی۔ اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا تو حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے۔ بات اگر قربانیوں کی آ جائے تو صحابہ کی قربانیاں لاتعداد ہے، لیکن میں آپ کو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی صرف ایک قربانی دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ آپ مکمل سنیں، شاید آپ کو احساس ہو جائے کہ انقلاب قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں، اور شاید کہ آپ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کر لیں۔ انہوں نے مسنہ بن حارثہ کو عراق میں اپنا نائب مقرر کیا اور ایک شارٹ کٹ راستے سے شام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ شارٹ کٹ راستہ دوستو ہراقل کے مقام سے، جو کہ اب نقشے پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے شام کے اس علاقے سیوا تک جاتا تھا۔ یہ 6 روز کا سفر تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ، لکو دک صحرا میں ریت ہی ریت اڑتی تھی۔ جون کی سخت گرمی میں خاص طور پر اس راستے پر سفر تقریباً ناممکن ہوتا تھا۔ یہاں زندگی کی واحد امید ایک چشمہ تھا جو کراکر سے 5 روز کی دوری پر اور سیوا سے 1 دن پہلے آتا تھا۔ اس چشمے کا پتہ بھی پورے عرب لشکر میں صرف ایک شخص کو تھا، اور اس کا نام تھا رافع بن عمیرہ۔ لیکن رافع بھی خالد کو منع ہی کر رہے تھے کہ اس راستے پر مت جائیں۔ ان حالات میں 9000 آدمیوں کو اس خطرناک راستے پر لے جانا موت کو دعوت دینے والی بات تھی، بہت بڑا رسک تھا، لیکن خالد بن ولید نے یہ رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اسی رافع کو اپنا گائیڈ مقرر کیا اور الہیرہ سے کراکر پہنچے۔ لشکر کو حکم دیا کہ جتنا پانی ساتھ لے سکتے ہو لے لو، کیونکہ آگے 5 دن کا خطرناک سفر ہے۔ اس سفر میں خالد بن ولید سے بھی زیادہ جو شخص فکرمند تھا وہ یہی رافع گائیڈ تھے، کیونکہ یہ سفر اب انہی کے بھروسے پر تو مکمل ہونا تھا۔ انہوں نے لشکر میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے کراکر میں ایک حیرت انگیز قدم اٹھایا۔ انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ اپنی اونٹنیوں کو خوب پانی پلائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے عرب سالار سے 20 اونٹنیاں مزید حاصل کی۔ ان اونٹنیوں کو پہلے تو انہوں نے بہت دیر پیاسا رکھا، پھر خوب پیٹ بھر کے پانی پلایا اور ان کے ہونٹ کاٹ کر آپس میں باندھ دیے تاکہ وہ راستے میں جگالی نہ کر سکیں، یعنی اونٹنیوں نے جو کچھ کھایا پیا ہے وہ اسے ہضم نہ کر سکیں۔ رافع گائیڈ کا منصوبہ یہ تھا کہ راستے میں جب ضرورت ہوگی تو ان اونٹنیوں کو ذبح کر کے ان کے معدوں سے پانی نکال لیا جائے گا۔ یہ پانی پھر گھوڑوں کے کام آئے گا تاکہ وہ تازہ دم رہیں اور یہ لمبا مشکل سفر جلدی سے طے ہو سکے۔ تو اب دوستو یہ ہوا کہ جب عرب لشکر نے سفر شروع کیا تو پانی کا ذخیرہ 3 روز ہی میں ختم ہو گیا۔ اب چشمے تک 2 دن کا سفر ابھی باقی تھا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب مسلم روایات کے مطابق، مسلم ہسٹورینز کے مطابق، اونٹنیوں کو ذبح کر کے ان کے پیٹ میں موجود پانی تو نکال لیا گیا، لیکن ظاہر ہے یہ پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق گھوڑوں کو پلا دیا گیا۔ تاہم دوستو، پاکستانی ہسٹورین آغا ابراہیم اکرم لکھتے ہیں کہ اونٹ اپنے جسم میں زیادہ پانی جمع نہیں کر سکتا،
یہ صرف ایک لیجنڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ بات پکی تھی کہ عرب لشکر میں اب انسانوں کے لیے پانی نہیں بچا تھا۔ جون کی سخت گرمی اور صحرا کی تپتی ریت پر عرب سپاہی پانی کو ترس رہے تھے۔ صرف چشمے تک پہنچنے کی ایک امید تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی، اور اسی موہوم سی امید پر وہ جیسے تیسے 2 دن تک چلتے رہے۔ اسی دوران ایک اور مصیبت یہ ٹوٹی کہ صحرا کی اڑتی ریت اور تیز دھوپ نے گائیڈ رافع کی آنکھوں سے روشنی چھین لی۔ وہ عارضی طور پر نابینا ہو گئے، بلائنڈ ہو گئے۔ پھر بھی وہ اپنے تجربے سے لشکر کو لے کر چلتے رہے۔ جب لشکر اس جگہ پہنچا جہاں گائیڈ رافع کے بیان کے مطابق پانی کا چشمہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پانی نہیں تھا، بس ریت ہی ریت تھی اور کچھ ابھرے ہوئے اونچے نیچے ٹیلے تھے۔ یہ دیکھ کر سپاہیوں کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ رافع سے پوچھنے لگے کہ چشمہ کہاں ہے؟ رافع نے جواب دیا، یہاں ایک خاص شکل کی پہاڑی ڈھونڈو۔ سپاہی ٹیلوں کے درمیان ادھر ادھر دوڑے بھاگے اور انہیں آخرکار وہ خاص شکل کی پہاڑی یا ٹیلا مل گیا۔ اب گائیڈ رافع نے انہیں کہا کہ دیکھو یہیں کہیں ایک جھاڑی بھی ہوگی۔ سپاہیوں نے پھر بہت ڈھونڈا لیکن وہاں کسی جھاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب گائیڈ کو آ کر بتایا گیا کہ جھاڑی تو ایک بھی نہیں ملی تو انہوں نے بے اختیار کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس، اب میں بھی ہلاک ہوا اور تم بھی برباد ہوئے، ورنہ اگر چاہتے ہو کہ جان بچا لو تو جس طرح ہو سکے اس جھاڑی کو تلاش کرو۔ پیاسے سپاہی دوبارہ جھاڑی ڈھونڈنے میں جٹ گئے۔ بڑی مشکل سے انہیں ایک چھوٹی سی جھاڑی ملی، اس کی شاخیں بھی نہیں تھیں، کٹی ہوئی تھی، صرف چھوٹا سا تنا باقی تھا۔ جب رافع کو بتایا گیا کہ ایک تنا ایسی چیز ملی ہے جو شاید کبھی جھاڑی ہو، تو انہوں نے کہا اس تنے کے گرد کی مٹی کو کھود ڈالو۔ پیاس سے نیم جان عرب سپاہی دیوانہ وار مٹی کھودنے لگے۔ ابھی چند فٹ تک ہی کھدائی ہوئی تھی کہ پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سپاہی خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ جی بھر کے انہوں نے پانی پیا اور اپنے پاس موجود چمڑے کے مشکیزے بھی پانی سے لبالب بھر لیے۔ جب لشکر کی پیاس بجھ گئی تو سفر پھر سے شروع ہو گیا۔ جلد ہی خالد بن ولید سوا جا پہنچے۔ دوستو یہ واقعہ فیصل وڑائچ بھائی نے انتہائی مختصر اور اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن اگر آپ تفصیل سے یہ واقعہ سنیں تو کہا جاتا ہے کہ جب پانی کا چشمہ مل نہیں رہا تھا تو بہت سارے مجاہدین شدید گرمی، گرم ریت کی چمک اور 3-4 دنوں کی پیاس کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے تھے اور ہوش کو بیٹھے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے وہاں پانی دیکھ لیا، اور یہی کہتے کہتے وہ ایک کے بعد ایک بے ہوش ہوتے گئے۔ جب حقیقت میں پانی کا چشمہ مل گیا تو پانی نکالنے کے بعد خالد بن ولید کے مجاہدین اپنے ان ساتھیوں کو ڈھونڈ کر انہیں جگاتے اور پانی پلاتے تھے۔ دوستو ایک ہوتا ہے یہ واقعہ کانوں کو ہینڈ فری لگا کر سننا چارپائی میں بیٹھ کر، لیکن اگر آپ خود کو اس جگہ پر ایک لمحے کے لیے تصور کریں تو آپ کی روح کام جائے گی۔ اس لیے میرے آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ کم از کم ایک بار خالد بن ولید کی یہ مکمل ڈاکومنٹری دیکھو، سنو اور جانو، چینل پر ضرور دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ ہم اپنی اصلی ہیروز کو جان سکیں۔ اس ویڈیو کا لنک میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔